बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे इस सदी की जो सबसे बड़ी जंग के दो हिस्सेदार थे वो आपस में बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, अमरीकी वफ़द जो कि काबुल पहुंचा है और काबुल पहुंचने पर वहाँ पर अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने इस अमरीकी वफ़द के साथ बातचीत की है, मुलाकात की है। और ना सिर्फ अमरीकी जो वक्त है उसने मुलाकात की है बल्कि अफ़गानिस्तान में 2 साल से कैद अपने कैदी को बड़ी बआसानी रिहा करके भी ले गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में बरसर इक़्तिदार आने के बाद जो उन्होंने कहा था ना कि जो बाइडन हुकूमत जो अपना असलहा अफ़गानिस्तान में छोड़ आई है मैं उसको वापस लाऊंगा, और ये जो मुज़ाकरात हैं इन मुज़ाकरात के इस मुलाकात के पूरे खित्ते पर और ख़ास तौर पे इस मौजूदा सूरत हाल में कौमी सलामती इजलास के बाद जो किया जा रहा है, जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है हुकूमत और इदारों की जानिब से, पाकिस्तान पर इस मुलाकात के क्या असरात मुरतब होंगे। और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि ट्रंप के मोस्ट फेवरेट बन गए हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद को जो टास्क दिया गया था वो टास्क उन्होंने पूरा किया। आज के इस व्लॉग में तमाम तरह अमूर का जायज़ा लेंगे, तो आप मेरे साथ हैं। आज के व्लॉग में बात करते हैं जी अमरीकी वफ़द जो कि काबुल पहुंचा है और अमरीकी वफ़द के अभी मौजूदा हालात में काबुल पहुंचने के हवाले से आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। ख़ास तौर पे ये जो है समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अमरीकी वफ़द का काबुल का अचानक दौरा है। और जब ये अमरीकी वफ़द पहुंचा वहाँ पर तो अफ़गानिस्तान के जो कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने इस वफ़द का इस्तकबाल किया, उनसे मुलाकात की। और अमरीकी ख़ुसूसी एलची और अफ़गान मुफ़ाहमती अमल के जो साबिक़ एलची हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो भी इस वक्त में मौजूद थे। नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने दोहा मुज़ाकरात की सरबराही भी की और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर देखा जाए हम तो उसमें भी उनका खासा अहम किरदार रहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका में इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी अपना किरदार जो है वो अदा कर चुके हैं और कर रहे हैं। उनकी ट्वीट्स आपके सामने हैं सोशल मीडिया पर, एक्सपर्ट जिस तरह से वो ट्वीट्स करते हैं और जो उनका किरदार रहा है, फिर जिस तरह से अमेरिका के अंदर वो लॉबिंग करते रहे इमरान खान की रिहाई के हवाले से, वो किरदार अभी उस तरफ भी आते हैं। लेकिन नाज़रीन करामी, अभी मौजूदा हालात में काफ़ी अहमियत हामिल है उनको, क्योंकि वो मोस्ट फेवरेट बन चुके हैं ट्रंप के। अभी जो ट्रंप की जानिब से उनको टास्क दिया गया था उस टास्क को उन्होंने पूरा किया है। उस टास्क को इस तरह से पूरा किया है कि वहाँ पर एक मैकेनिक अमरीकी जो है वो ना सिर्फ जो कि अमेरिका की डेल्टा एयरलाइन में मैकेनिक था जॉर्ज को ना सिर्फ रिहा करवाया बल्कि अफ़गानिस्तान में जो कैदी थे, मज़ीद कैदी हैं, उनकी रिहाई के हवाले से भी ये मुलाकात है उसमें बड़ी अहम मामला जो हैं उनको डिस्कस किया गया है। लेकिन अभी इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। अभी एक कैदी जो है उसको रिहा जो है वो अफ़गानिस्तान ने किया है, तालिबान की जानिब से उसको रिहा किया गया है। नाज़रीन कराम, इस मुलाकात को बड़ी अहमियत हासिल है ख़ित्ते के अंदर। अगर ओवरऑल ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल को हम देखें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इसके असरात जो हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसके मुरतब होने जा रहे हैं। वो इस वजह से कि अभी जिस तरह से पाकिस्तान में जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो अभी गुज़श्ता 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं जैसे जाफर एक्सप्रेस है, उसके बाद जिस तरह से ख़ास तौर पे अगर खैबर पख्तूनख्वा हम देखें, बलोचिस्तान में जो सूरत हाल है, ख़वारिज हों चाहे वो दहशत गर्द हों, उन अनासिर को जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है उनका मरकज़ है और वहाँ से बैठ के रॉ की मदद से और अफ़गानिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से जिस तरह से उनको ऑपरेट किया जाता है। और अभी जाफर एक्सप्रेस हमले में भी आपको पता ही है कि सैटेलाइट के थ्रू इनको अफ़गानिस्तान से वो इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, बैरून ममालिक बैठ के वो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी इनको, वो ख़वारिज जो है वो दहशतगर्द जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तमाम तरह उन्होंने हमला किया है। तो इसमें मौजूदा हालात में इस वजह से कि कौमी सलामती के इजलास में जो भी फैसले किए गए, अब ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन जो है वो बन चुकी है हमारी रियासत के लिए और हमारे जो इदारे हैं उनके लिए। हमारी हुकूमत को भी अब इस पर सोचना होगा, बजाय कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे कि भाई, और ख़ास तौर पे कौमी सलामती इजलास जिसमें अब हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो आके बड़े ही धड़ल्ले से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान में घुस के उनको मारेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स अब इस तमाम तर सूरत हाल को और ये जो अमरीकी वक्त है इसका अफ़गानिस्तान में जाना, काबुल में वहाँ पर जा कर के तालिबान के साथ मुलाकात करना, अब हमारी हुकूमत को और हमारी रियासती इदारों को इसको थोड़ा देखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखना है। एंगल अपना इसमें तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका अगर ये अफ़गानिस्तान जा कर के मुलाकात कर सकता है, इनसे बात कर सकता है, वो वक्त वहाँ पर पहुँच सकता है, तो फिर पाकिस्तान को भी अपना थोड़ा सा एंगल जो है इसको देखने का, तमाम तर सूरत हाल को वो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है। यानी कि अपनी सोच को तब्दील करना होगा। और ये जो कहा जा रहा है ना
کہ ہم افغانستان میں گھس کے ماریں گے. اور ابھی بھی طلال چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں بندوق ہو تو ان سے زبان سے بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے ساتھ بندوق سے ہی بات کرنی چاہیے. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینے سے پہلے وہ دیکھیں کہ اس صدی کی جو سب سے بڑی جنگ تھی وہ جنگ افغانستان اور امریکہ کی جنگ تھی. اور اس صدی اور اس سب سے بڑی صدی کی جنگ کے جو دو حریف ہیں, جو دو حصے دار ہیں, دو پارٹنرز ہیں, وہ اگر آپس میں مل سکتے ہیں, بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے, تو پاکستان کیوں نہیں, پاکستان جو ہے وہ کیوں نہیں, افغانستان. اگر اوور آل ہم سچویشن کو دیکھیں تو اس میں یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی اور بہت ضروری ہے یہ مینشن کرنا کہ اگر ہم اپنے تمام تر سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو دیکھیں, رہنماؤں کو دیکھیں, تو وہ جو رہنما ہیں ان سب میں پاکستان تحریک انصاف وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ واحد پاکستان کی سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور عمران خان وہ واحد سیاسی لیڈر ہے جو کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے اس پہ ہمیشہ فوکس رکھا کہ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے. جو افغانستان کے اندر ایک لمبے عرصے جنگ رہی, جس طرح سے ان کو جو نقصان بھگتنا پڑا, جس طرح سے جو صورتحال, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ جو غزہ میں چل رہا ہے اس طرح کی صورتحال تھی, لیکن اس سے کچھ مختلف بھی نہیں تھی, اس کے ملتی جلتی صورتحال. اور جتنا اس جنگ میں افغانستان نے نقصان اٹھایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب پھر انہوں نے امریکہ کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا. اور آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ جب ان کی اپنی انتخابی کیمپین جاری تھی تو اس کیمپین میں انہوں نے جنوری میں جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے آ کر کہا تھا جو بائیڈن پہ انہوں نے بڑی تنقید کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو بائیڈن جو ہے اب وہ اس وجہ سے تنقید کا اس کو نشانہ بنایا کہ بھائی اس کے دور حکومت میں امریکہ وہاں سے بھاگا, وہاں سے وہ جنگ جو چل رہی تھی وہاں سے ایک طرح سے ہار کر اپنی شکست تسلیم کر کے امریکہ وہاں سے بھاگا, اور جب بھاگے وہاں سے تو وہاں پر اپنا اسلحہ جو ہے وہ بھی چھوڑ آئے تھے. اور ٹرمپ نے یہ کہا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا جنوری میں اقتدار میں آنے کے بعد, انہوں نے کہا تھا کہ جو اسلحہ وہاں پر امریکی چھوڑ آئے ہیں, جو بائیڈن کی حکومت نے وہاں پر چھوڑا تھا, میں وہ واپس لوں گا. یہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا, اور ٹرمپ اس پہ اب یہ عمل ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, اور بڑی آسانی سے. ہاؤ اٹ از پاسبل. یہ ہوتے ہیں ڈائلاگس, یہ ہوتا ہے اپنا ملکی مفاد, یہ ہوتا ہے اپنا فائدہ, اس کو کہتے ہیں سیاست. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی وفد وہاں پر بھیجا, اور خصوصی ایلچی جو ہیں وہاں پر زلمے خلیل داد, وہ اب اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے موسٹ فیوریٹ بن چکے ہیں کہ وہ انہیں جو ٹرمپ کی جانب سے ٹاسک کیا گیا تھا, ٹرمپ یہ زلمے خلیل داد نے اس کو پورا کیا ہے, اور وہ بڑی آسانی سے اس جو قیدی تھا اس کو چھڑا کے بھی لے گئے, جارج کو. خیر یہ صورتحال. اب اس میں پاکستان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے اس قومی سلامتی اجلاس کے بعد کہ نہیں, ہمیں ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے, اور ہمیں بندوق جو جن کے ہاتھ میں ان سے بندوق سے اس کا جواب دینا ہے, تھوڑا سا اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ جارج گلنزمین جو ہے امریکہ کی ڈیلٹا ایئر لائن میں یہ ایک مکینک تھا, بطور مکینک کام کر رہا تھا, اور یہ پھر افغانستان گیا, اور افغانستان میں طالبان نے اس کو پکڑ کے قید کر لیا. خیر اب یہ رہا ہو چکا ہے, لیکن باقی جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے ابھی انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کی جا رہی ہے کہ مزید کتنے قیدی جو ہیں اور کیا کیا جائے گا. ناظرین گرامی, افغان وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جارج گلنزمین کی رہائی جو ہے یہ ان کی جانب سے انسانی بنیادوں پر کی گئی ہے اور نیک نیتی کے اظہار کے طور پہ کی گئی ہے. یہ افغانستان کا گڈ جیسچر ہے, اور جبکہ امریکہ اسے مثبت پیش رفت اور ایک تعمیری قدم قرار دے رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان. اور خطے کی اوور آل صورتحال میں امریکہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تمام تر صورتحال ہے اس میں اب جس طرح سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور پھر حکومت کی جانب حکومت پاکستان کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا, وہ جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی ٹیمی بروس کی جانب سے, جس میں اس نے کہا تھا کہ نہیں, کوئی آنسر نہیں دیا تھا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. تو یہ جو زلمے خلیل زاد ہیں, اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے چونکہ بہت قریب ہیں, اور یہ ایک جو لابنگ بھی کر رہے ہیں امریکہ کے اندر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, تو یہاں پر یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے اس حکومت کے لیے کہ ذرا سوچیں, اب کچھ مزید بھی ہوگا, اور ریئیکشن جو ہے اور ڈیفینیٹلی وہ سامنے آئے گا. وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے, یہ صرف بڑکے مارتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہیں, تو وہ اب یہ اس طرح کا مطلب موسٹ فیوریٹ ہے چونکہ زلمے خلیل داد, تو اب ریئیکشن تو سامنے آئے گا. ناظرین گرامی, طلال چودھری صاحب جو ہیں ان کی جانب سے یہ چونکہ کل علی امین گنڈاپور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اگر آپریشن ہوتا ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے, آپریشن نہیں ہونا چاہیے. تو طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نیا آپریشن شروع ہو رہا ہے, نہ ہی کسی نئے آپریشن کی ہم نے بات کی ہے. یہ علی امین گنڈاپور نے ایک نیا شوشہ چھوڑا تھا قومی سلامتی اجلاس کے بارے میں. بیسیکلی یہ شوشہ اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ قومی سلامتی اجلاس کے بارے میں لوگوں کے اندر, عوام کے اندر علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جی طلال چودھری صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور جو ہے اس کے صوبے کو ہم نے 800 ارب روپے دیے تھے, لیکن اس نے
وہ پیسہ جو ہے وہ ہڑپ کر لیا ہے. اس نے صوبے میں کچھ بھی نہیں کیا اور صوبے کے حالات جو ہیں مزید خراب ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو بسایا گیا، یعنی کہ افغانیوں کو پناہ دی گئی. اگر یہ پناہ نہ دی جاتی تو حالات آج ایسے ملک کے نہ ہوتے جن کے ہاتھ میں بندوق ہے. ان سے ہم انہی کی زبان میں بات کریں گے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد انہوں نے کہا کہ ہم ضروری بنائیں گے یہ. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ 2 ہفتے ہو گئے جعفر ایکسپریس میں جاں بحق ہونے والوں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں انہوں نے کوئی ان کی جانب سے ایک سنگل سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی گئی، کوئی مذمت نہیں کی گئی. اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو جعفر ایکسپریس کے جو شہداء ہیں اس حملے میں جو جاں بحق ہوئے ہیں لوگ، ان کے گھر والوں سے انہوں نے تعزیت تک نہیں کی ہے. تو طلال چودھری صاحب نے ساتھ ہی بڑی ایک اور بھی سٹیٹمنٹ یہ لوگ خود ہی بولتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں اور خود ہی پھنس جاتے ہیں. ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، وہ کہتے ہیں جی آپ خود صوبوں کے اندر اگر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، اور اگر آپ مرکز میں بیٹھ کے صرف پنجاب کو اپنا صوبہ سمجھیں گے اور سندھ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبہ سمجھیں گے اور بلوچستان کو آپ لاوارث چھوڑ دیں گے اور آپ خیبر پختونخوا کو آپ عمران خان کا صوبہ سمجھیں گے، تو اس طرح سے ملک نہیں چلتے ہیں، اس طرح سے حکومتیں نہیں ہوتی ہیں. اس طرح سے آپ صوبوں کو خود آپ دراڑ پیدا کر رہے ہیں، فرقہ واریت کو، لسانیت کو، لوگوں کو آپ قوموں میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مارنگ بلوچ جو ہے وہ ڈرامہ کر رہی ہے اور اس طرح کی جو سامنے آتی ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنی محرومیوں کا ازالہ جو ہے اس کا کرنے کے لیے، اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں غدار وطن ہے. تو آپ خود کس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جعفر ایکسپریس ہے جو اس میں جو ٹرین کو جو ڈیمیج ہوئی ہے، نقصان پہنچا ہے اور جو بوگیوں کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ ٹریک کو بحال کرنا، اس ٹرین کو بحال کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کہ سیکیورٹی اداروں دیٹس مین کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ آپ کون ہوتے ہیں اپنے طور پر یہ بیان دینے والے؟ وہاں پر آپریشن بھی فوج نے کیا تھا، آپ لوگ نہیں وہاں پر گئے تھے. آپ لوگوں کی طرف سے جو ہو رہا ہے آپ تو صرف صوبہ کھیل رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب آپ کا ہے تو پورا پاکستان آپ کا ہے. آپ کو سوچنا ہوگا اس بارے میں. یہ تھا آج کا ویلاگ. اجازت دیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.